Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salam ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sadaqallahul azim. یہ سورہ دخان ہے جس کی ابھی تراویح کے اندر تلاوت ہوئی ہے. حامیم اس قسم کی کئی صورتیں ہیں پورے قرآن کریم کے اندر. حامیم حروف مقطعات کے علاوہ صرف حامیم کے نام سے 7 صورتیں ہیں. یہ 7 صورتیں، اور ان 7 صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حوامیم. حامیم کی جمع کیا ہے؟ حوامیم. جتنی بھی حامیم سے شروع ہونے والی صورت ہیں سب کو حوامیم کہتے ہیں. بڑی فضیلت ہے ان صورتوں کی. کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ والکتاب المبین. قسم ہے اس کتاب کی جو واضح کرنے والی ہے. انا انزلناہ فی لیلہ. بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک اور بابرکت رات میں نازل کیا ہے. انا کننا منذرین. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اس سورہ کا نام آپ نے سنا دخان. دخان کے معنی آتے ہیں دھواں کے. کیا؟ دھواں. کوئی سی بھی سورہ کا نام آپ دیکھ لیں، اس سورہ کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سورہ کے اندر کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام رکھا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر سورہ بقرہ دیکھ لیجیے، پہلی سورہ قرآن کریم، اس کے اندر گائے کا حصہ آیا بنی اسرائیل. سورہ بقرہ میں دیکھا. اس کا نام سورہ دخان ہے. دخان کہتے ہیں دھوئے کو، جس کی وجہ سے نام سورہ دخان. کیا واقعہ ہے؟ مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ کے اندر تشریف فرما تھے تو آپ نے اسلام کی دعوت قریش مکہ کو دینی شروع کی. قریش مکہ کو دینی شروع کی تو قریش مکہ نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہم نہیں مانیں، ہم اپنے باپ داداؤں پر ہی چلے. ٹھیک ہے، نہیں مانیں. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے بد دعا کی. قریش مکہ کے لیے کیا کی؟ بد دعا کی. حضور کے بد دعا کے نتیجے میں پورے مکہ کے اندر ایک قحط برپا ہو گیا. ایک قحط نازل ہوا، زبردست قسم کا قحط کہ انسان کو کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کو پینے کو ترسنے لگے. اور اتنے مجبور ہوئے مفسر کے سامنے لکھا کہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. اور کئی دنوں تک قحط نازل رہا. اس کے بعد قریش مکہ اپنی بات پر پچھتاوا کیے اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ جو ہے سچے انسان ہیں، مکے کے لیے دعا کیجیے کہ یہ قحط ختم ہو جائے. حضور نے دعا کی. دعا کی برکت سے قحط ختم ہو گیا. اچھی ہریالی آ گئی. پھر اس کے بعد پھر جو ہے کہ لوگ اب چاہیے یہ تھا کہ ایمان لے آتے، ایمان لے آئے. یہی سب سے بڑی کمی ہے کہ بھائی ایک مرتبہ تمہیں ہوش آیا تو پھر ہوش آنے کے بعد اسلام قبول کرو. نہیں، ہر دھرمی
زندگی پھر حضور نے بدعا کی، پھر جو ہے قحط نازل ہوا، پھر آ کر عرض کرنے لگے کہ دعا کیجیے قحط ختم ہو جائے. حضور نے دعا کی، قحط ختم ہو گیا. تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو ایسا ہوا کہ آسمان کی طرف سے دھواں اس قدر آنے لگی کہ لوگ بھوکے ہونے کی وجہ سے سب کو جو ہے دھواں ہی دھواں نظر آنے لگا. جدھر چاہتے ادھر ہی دھواں، آسمان سے دھواں نازل ہو رہی تھی اور ہر ایک کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. ایک روایت یہ ہوتی ہے اس سورہ کا دخان نام رکھنے کی وجہ، اسی کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز. تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام رکھ دیتے ہیں جز کی وجہ سے. ایک واقعہ رونما ہوا، اس ایک جز ہے، اس تھوڑے سے جز کی وجہ سے کل کا کیا نام رکھتے ہیں؟ پوری سورہ کا نام دخان. ایک روایت یہ ہوتی. دوسری روایت مفسر نظام فرماتے ہیں کہ دخان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، بلکہ قیامت کے دن کل نہیں، جس دن قیامت آئے گی اس دن جو ہے عجیب و غریب طرح سے جو ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ دھواں نازل کرے. جس دن قیامت برپا ہوگی آسمان سے دھوئیں اور آگ کے شعلے اللہ تعالیٰ نازل کریں گے اور پوری نظام دنیا کو درہم برہم کر کے رکھ دیں گے. اسی لیے سورہ کا نام سورہ دخان. آگے فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. بابرکت رات کون سی ہے؟ اکثر مفسرین نظام کا کہنا ہے کہ بابرکت رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کو نازل کیا. اب یہاں پر کچھ عربی گرامر کے حساب سے آپ اس آیت کو سمجھیں. اللہ نے فرمایا انزلنا، انزلا ينزل انزالا. باب افعال سے یہ مصدر آتا ہے جس کے معنی ہے یک بارگی، یکدم اتارنا. انزلا ينزل انزالا باب افعال کا مصدر ہے جس کے معنی دفعتاً یک بارگی اتارنا. اور یہاں پر انزلنا ہی کا اللہ نے لفظ ذکر کیا. اور ایک ہوتا ہے نزل ينزل تنزیلا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا اتار، تھوڑا تھوڑا اتار. یہاں پر انزلنا جو اللہ نے ذکر فرمایا مطلب یہ ہوا کہ یک بارگی قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے نازل کیا. یک بارگی لوح محفوظ نہیں تو پہلے قرآن تھا، لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہمیں دکھتا ہے یہ دنیا کا آسمان، تو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار بھی اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، ایک ہی دم میں پورا قرآن. اسی لیے انزلنا انزلنا انزلہ ينزل انسان کے معنی ایک بار بھی اتارنا، اسی لیے اللہ نے کہا. اور پھر آسمان دنیا سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے اور 23 سال میں نازل ہوا، 20 پر 3 سال میں نازل ہوا ہے آسمان دنیا سے حضور کے سینے مبارک پر. معلوم یہ ہوا قرآن 2 مرتبہ نازل، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. آسمان دنیا پر جب اللہ نے قرآن کو ایک بار نازل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارے فرشتوں کو اطلاع کرا دیے کہ لکھ لو لکھ لو.
قرآن کریم فرشتے کی وہاں پر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر قلب اطہر پر 23 سال کے تھوڑا نازل تو قرآن 2 مرتبہ نازل اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس قرآن کریم کی حفاظت کے ذمے بھی لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کے ذمہ دار اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اب کوئی کہہ سکتا ہے ذکر سے مراد قرآن آپ کیسے لے رہے ہیں قرآن کا تو واضح لفظ یہاں نہیں آیا تو ذکر سے آپ کیوں مراد لے رہے ہیں قرآن تو مفسر نظام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جہاں پر نزل ينزل تنزیل آتا ہے تو مراد تھوڑا ہوتا ہے اور تھوڑا کون سی کتاب نازل ہوئی قرآن کریم اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ تورات زبور انجیل میں تو نازل ہوئی تو ہم اس کے لیے کیا کہیں گے وہاں پر اللہ نے انزلنا کا لفظ لے کر آئے ہیں اور انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ایک بار ہی اتار دینا تورات زبور انجیل ایک دم اتار دیے تو کلیئر بات ہو گئی کہ اتنا نزلنا ذکر سے یہ قرآن کریم کی مراد اور یہاں پر چلتے چلتے بات یہ بھی سماعت کر کے کہ اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے تو لیلۃ القدر یہی آتے ہیں جیسے آج پہلی تاخرات ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی شب قدر ہو جائے بڑے ایام ایسے دیکھے گئے ہمارے بزرگوں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ کس بھی شب کو ہی لیلۃ القدر آتی اسی لیے آپ اور راتوں پر ڈیپینڈ نہ ہوئیے اس کی قدر کیجیے جتنی قدر ہو سکے کیجیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے حضور علیہ السلام نے خطبے کے اندر کیا فرمایا ہے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر عظیم شہر مبارک فرمایا قد اذن لكم شہر عظیم شہر مبارک ازل فرمایا ازل کا معنی کیا ہے ازل کا معنی ہے چھایا اس اپنے خطبے میں حضور نے جو کہ بہت ہی عظیم الشان خطبہ شعبان کے اخیر ایام میں دیے تھے وہاں پر کیا تھا جملہ حضور نے بہت پیارا فرمایا قد اذن لكم کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے یعنی آ رہا ہے وہ مہینہ شہر العظیم بڑا مہینہ وہ مبارک پڑھنے والا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عطا کا جملہ بھی لے آ سکتے تھے عطا کا لفظ بھی معنی آتا ہے آنا جہاں کا معنی بھی آتا آنا تو یہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیے بھائی رمضان آیا تو کیوں نہیں یہ لفظ استعمال کیے عطا یا جہاں کا میننگ بھی کیا ہے آنا عطا کا میننگ بھی کیا ہے آنا لیکن ازل کے معنی آتے چھان اب سنیے کیوں فرمایا یہ پیارا جملہ یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں کبھی کبھی یہ سب آتی ہے کبھی کبھی آتی ہے اور تفسیر کے درس میں یہ سب باتیں نہیں آتی یا رمضان کی برکت سے اس قسم کی بات آ جاتی ہے مفسر نظام فرماتے ہیں کہ ازل کا جو لفظ حضور لے کر آئے ہیں کہ پیارا جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو چھا جاتا ہے اگر عطا کا لفظ آتے تو آنا کا معنی ہوتا ہے جہاں کا ذکر آتے تو جانا بھائی آئے آتے چلے گئے کوئی آئے چلے گئے جہاں آئے گے چلے گئے لیکن رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ جب آتا ہے تو چھا جاتا ہے جب یہ آیا تو چھا گیا دنیا کے کونے کونے پر لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی مسلمانوں کا کیا چل رہا ہے رمضان چل رہا ہے یہی ہے مطلب چھانے کا کہ رمضان آیا
पूरी दुनिया में छा गया है। इसे मालूम नहीं कि रमजान ये है हुजूर के प्यारा जो तारीफ फरमान, प्यारा जुमला फरमाने का। और भी महीने आते हैं ना, रबीउल अव्वल आते हैं, मुहर्रम आते हैं, उस वक्त क्या मस्जिदें भरी रहती है? नहीं रहती ना, थोड़े दिन तक ही बाहर रबीउल अव्वल के महीने में दिखते हैं, मुहर्रम का महीना थोड़े दिन ही के लिए बाहर है, मस्जिदें खाली रहती। लेकिन रमजान आया तो मस्जिदें फुल हो जाती। यही तो मतलब है रमजान का कि आया तो छा गया। लिहाजा इसकी कदर कीजिए, इसको यूं ना गवाइए। जिंदगी में एक मरतबा आपको और मेरे को ये दिल लम्हा अल्लाह ने अता किया, इसकी जितनी कदर करें तब है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।